حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، جی فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ آیا ہوا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میری دلیل تو سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب کیا دیا ہے؟ فرمایا اگر اسے دلیل دینے کا موقع دوں تو اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ بات تو ثابت ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب کسی دوسرے کو موقع دیں کہ دلیل دو، شاید تم نبی تو نہیں بن کے آ گئے، تو پھر ایمان دل میں رہ جائے گا۔ جس تمہید پہ میں نے گفتگو شروع کی ہے اس سے دور نہیں گیا، جو بھی دلیل دے رہا ہوں اسی ایمان کی بات پہ لا کے سمیٹ رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میں اسے دلیل کا موقع دوں کہ وہ دلیل دے تو اپنا ایمان ختم ہو جائے گا، چونکہ یہ بات تو ثابت شدہ ہے، طے ہے، اس میں تو کوئی رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، حضور اللہ کے آخری نبی۔ تو کسی کو دلیل کا موقع دینا، بھی دلیل دو، شاید تم نبی بن کے آ گئے ہو، تو ایمان قائم رہے گا۔ اس لیے دلیلیں تو وہ مانگے جو حضور کی ذات کا تجزیہ کرنے کی نیت رکھتے ہوں۔ ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ کہتے ہیں نہ علماں وچ پسا سانو کوئی یار دی گل، کوئی نہ علماں وچ پسا سانو۔ دلیلیں تو وہ مانگے جس کا ایمان کمزور ہے، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اور اللہ نے جسے جو شانیں دی ہیں حضور کے صدقے میں ہی دی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں جو کچھ ہے حضور کا صدقہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور گولڑے کے تاجدار کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جانے، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو اللہ سب کو دو جہانوں میں شان دے، جس شان تو جسے شان ملی ہے حضور کا صدقہ۔ نبیوں کو نبوت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، رسولوں کو رسالت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، صدیقین کو صداقت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، شہیدوں کو درجہ شہادت ملا تو صدقہ مصطفیٰ، اولیاء کو ولایت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، علماء کو علم ملا تو صدقہ مصطفیٰ، حکماء کو حکمت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، گلوں کو رنگت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، ستاروں کو نصحت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، سورج کو روشنی ملی تو صدقہ مصطفیٰ، چاند کو چاندنی ملی تو صدقہ مصطفیٰ، دریاؤں کی روانی ہے تو صدقہ مصطفیٰ، کواکب آسمانی ہے تو صدقہ مصطفیٰ۔ وما ارسلناک الا، جسے جو صحیح ملا ہے۔ تینوں عاشق ایک ہی دور کے ہیں، تینوں نے ایک ہی بات لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اور اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کس ہستی کے ساتھ موازنہ کر رہے ہو؟ کائنات میں جسے جو وجود ملا ہے حضور کے صدقے ہی ملا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ حضور باعث تخلیق کائنات ہے، حضور تخلیق اول ہیں، نقش اولی ہیں، حضور کے نور سے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب،
गुंबदे आबगीना रंग तेरे मोहित में। हुबाब कहते हैं बुलबुले को। वाह इकबाल, अल्लाह तेरे दर्जे बुलंद करे। मैं जब दौरे तालिब इल्म में इकबाल को पढ़ता था तो अपने दोस्तों से कहता था इकबाल मदरसों में नहीं गए, इतनी ऊंची बातें कहाँ से लिखी हैं। इकबाल कहते हैं या रसूलल्लाह, ये जो नीलगू आसमान की कायनात है ना, ये आपके समंदर का एक बुलबुल है। ये एक बुलबुल है आपके समंदर का। किसके पास इतना इल्म है जो हुजूर की हकीकी शानों को समझ सके। कोई मिसल नहीं ढोलनी, चुप कर मेरे अली, चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलनी। और अगर कोई कहे नहीं हुजूर की शानें बयान करते हुए तुम मुबालगा कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ मुझे इस आयत का तर्जमा तो सुना दो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। किसके लिए रहमत बना के भेजा? बता सकते हैं जहान कितने हैं? या तो बताएं जहान कितने हैं, जहानों की तादाद मुतय्यन करें, नाम बताएं जहानों के। और अगर जहानों के नाम नहीं बता सकते तो फिर मान लें हमारा इल्म थोड़ा है, हुजूर की शान बुलंद।